मतलब کہ پی سی بی کا کام ہے ان پہ کہ کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. سوال پوچھنا چاہیے کپتان سے کہ کیا ہوا ایک میچ میں, کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں 11 سے 15 16 اوور آپ نے کیا ہے. پاکستان کا میچ انڈیا سے ہو رہا ہے اور آپ سلو پہ سلو ہوئے جا رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن تو پوچھ سکتے ہیں نا, ہم الزام تو نہیں لگا رہے, ہم ریزن پوچھ سکتے ہیں کیا ہے آپ لوگوں نے. پورا ملک آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اور آپ اس کو بال کو نارمل طریقے سے اگر کھیل رہے ہیں تو ڈاؤٹ کریٹ ہوتے ہیں. ایسے مت کرو بھائی, ایسے ہم نے مجھے لگتا ہے کہ اس ٹیم میں صلاحیت ہے جو رینکڈ ہے نا 6 7ویں ٹیم اس کو ہرانے کی. اچھا 6 7 8 9 10 ہم جیت جائیں گے. ٹھیک. 1 2 3 4 5 ہمیں کٹ پڑے گی. آپ ٹاپ 5 میں نہیں آ سکتے ہیں, مطلب بہت مشکل. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وقت سکت ہے اتنی, کیونکہ آپ نے کیا دیکھیں جو غلطیاں ہوئی ہیں نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے جناب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو چکا, ایک گروپ میچ ہوا, پھر سپر 4 کا میچ. پاکستان کی ٹیم گروپ میچ میں بھی ہاری, پاکستان کی ٹیم سپر 4 میں بھی ہاری. جب بیٹنگ کی تو پاکستان کی ٹیم 10 اوور تک آگئی تھی اور 90 پلس اسکور تھا اور 1 آؤٹ تھا صرف. اس کے بعد میں 10ویں اوور سے لے کے اور 15ویں بلکہ 16ویں اوور تک, 16ویں اوور میں بھی 2 رنز ہوئے. پاکستان کا وہ جو ایک فلو تھا, رنز آ رہے تھے, جو 10 اوور تک پاکستان کی ٹیم 9 سے اوپر رنز اوور جو ہے وہ کر رہی تھی. پھر یکایک 10ویں اوور سے لے کے اور 16ویں اوور تک پاکستان کی وکٹیں بھی گری اور رنز بننا بھی رک گئے. واویلا مچا ہوا ہے. تمام کرکٹ کے اینالسٹ, ایکسپرٹس, ٹیسٹ کرکٹرز جو اب مختلف اپنے اپنے چینل بنا کے ولاگز کر رہے ہیں, ایک طوفان مچا ہوا ہے کہ کیوں کر, یعنی راشد لطیف تو یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے سعید انور کی مثال دے دی کہ اچھا خاصا کھیل رہے تھے اور وہ گراؤنڈ چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے. ایک پرانے میچ کی کوئی بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ہار جائیں, مگر اس طرح سے تو کھلا تو نہ دکھائیں, کھلا تو ہمیں نہ بتائیں کہ کیسے میچ ہار رہے. کہانیاں تو بنتی آئی ہیں, پاکستان کی ٹیم جب بھی انڈیا سے ہاری ہے کہانیاں بنی ہیں, مگر یہ بقول راشد لطیف کے کہ جناب یہ تو آپ نے کھلا بتا دیا کہ ضرور کچھ ہوا ہے. نواز جس طرح سے بیٹنگ کر گئے, سلمان آغا نے جس طرح سے بیٹنگ کی, کیا یہ میچ جیتنے کے لیے کھیل رہے تھے؟ اگر یہی سب کچھ تھا تو پھر وہ بابر اعظم کو کیوں ہدف تنقید بنایا جاتا تھا؟ رمیز راجن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب تک وہ چیئرمین تھے وہ پاکستان کی ٹیم کی تشکیل کو لے کر سیریسلی چل رہے تھے, مگر چونکہ جب سے محسن نقوی صاحب آئے ہیں, اور محسن نقوی کرکٹ کے آدمی نہیں ہیں اور ان کو بتایا گیا ہے, ان کو لوگ جیسے مشورے دیتے ہیں وہ ویسے ہی کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو کی مخاصمت تھی بابر اعظم سے, انہوں نے بابر اعظم کا تختہ الٹا, پھر ٹیم پیدر پے مراحل سے گزرتے آج یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب پاکستان کی ٹیم سے آپ 6 7 8 9 10 نمبر کی ٹیم کو تو ٹیم ان سے میچ جیت سکتی ہے, مگر 1 2 3 4 5 نمبر تک کی ٹیموں سے پاکستان کی ٹیم میچ نہیں جیت سکتی, اس لیے کہ پاکستان کی ٹیم میں وہ طاقت, وہ اسٹرینتھ, وہ سکت ہی نہیں ہے. تو شعیب اختر سے لے کے محمد حفیظ, کامران اکمل, وسیم اکرم, راشد لطیف, سبھی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, اور جو کرکٹ کے اینالسٹ ہیں مرزا اقبال بیگ وہ بھی, اور باقی تمام بھی مجھ جیسے توتی بھی جو ہے وہ نقار خانے میں اپنی اپنی ہانک رہے ہیں, اور سبھی کو شکوہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم کیسے یہ میچ ہار گئی, جبکہ بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم 9ویں اوور تک بلکہ 10ویں اوور تک بھی ایک اچھا ٹوٹل لے کے چل رہی تھی, اور پاکستان کی ٹیم کو کم از کم 180 190 رنز کرنا چاہیے تھے. کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہی سوال جو ہے وہ راشد لطیف نے بھی کیا کہ پاکستان کی ٹیم ہار گئی, مگر کیوں ہار گئی؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. پھر یہ بھی جیسے میں نے کہا کہ فخر زمان کا آؤٹ, اس کے بعد میں پھر صاحبزادہ فرحان نے جب 50 مکمل کی اور انہوں نے اپنے بیٹ کو کلیشنکوف کے انداز میں جس طرح سے وہ فاتحانہ اور وہ فائرنگ کا انہوں نے منظر پیش کیا, اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے. یہاں تک کہ پاکستان میں جو سیریس سنجیدہ حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان رہنا چاہیے اور کھیل کے میدان کو جنگ کا میدان نہیں بننا چاہیے. اسی طرح سے بات ہو رہی ہے اب حارث رؤف کی, کہ حارث رؤف جب فیلڈنگ کرتے ہوئے اور اس انکلوژر کی طرف گئے کہ جہاں بھارتی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مسلسل کوہلی کے نعرے لگا رہے تھے اور زج کر رہے تھے حارث رؤف کو, تو حارث رؤف نے وہاں اس موقع پر
मई 2025 की जंग जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो भारत ने मुसल्लत की थी पाकिस्तान में, और कोई ख्वाब में उन्हें छीछड़े नजर आ रहे थे और उन्हें बताया गया कि फिर नाको चने चबा के पाकिस्तान की फौज ने उनको जो इबरतनाक शिकस्त दी और जिस तरह से उनकी एक रात में 6 तैयारे गिराए, तो हारिस रऊफ ने वो इशारों से, उंगलियों के इशारों से भी उन्हें 6 तैयारे, न सिर्फ गिनती बताई उन्हें कि तुम्हारे 6 तैयारे हमने गिरा रखे हैं। हारिस रऊफ ने इस मौके पर वो मंजर भी करके दिखाया, उन्हें दिखाया कि किस तरह से तुम्हारे तैयारे पाकिस्तान की फौजों ने गिराए थे। मगर मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि खेल के मैदान को खेल का मैदान रहना चाहिए। भारत की टीम ने एक बार फिर वही हठधर्मी दिखाई उनके कप्तान ने कि जब टॉस हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान के साथ शेक हैंड नहीं किया। मैं जब भी बात करना चाहता हूँ मैं बड़ी शाइस्ता और शुस्ता लफ्ज़ों और लहजे में बात करना पसंद करता हूँ, मगर जिस तरह का सामने से एक्शन आता है फिर उसका रिएक्शन भी वैसा ही जाता है। आईना वही दिखाता है जो उसके सामने होता है, तो मुझे ये आईना उन्हें दिखाना पड़ता है भारतीयों को। पाकिस्तान की टीम ने ये मैच हार के अपने लिए आगे फाइनल में पहुंचने के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। अब पाकिस्तान की टीम का फाइनल में पहुंचना तभी मुमकिन होगा कि पाकिस्तान की टीम जो 23 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ मैच है और इसके बाद जो पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ मैच है, ये दोनों मैचेस जीते तब पाकिस्तान की टीम जाके फाइनल में पहुंचेगी। वरना फिर जैसे मैं पहले पेशन गोई तो कर ही चुका हूं कि मुझे ये लगता है ये फाइनल भारत और श्रीलंका की टीमों के माबैन खेला जाएगा। लेकिन थोड़ा सा उसमें रखना तो आया है कि बांग्लादेश की टीम ने जिस तरह से श्रीलंका को शिकस्त दी, अगर बांग्लादेश की टीम श्रीलंका के बाद पाकिस्तान को भी शिकस्त देती है और इंडिया को भी शिकस्त दे सकती है, तो फिर ये मैच, ये फाइनल इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी हो सकता है। लेकिन जो अब तक की चीज़ें सामने, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं कहता कि ये टीम हमें फाइनल में खेलती नज़र आ रही है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है, ये इम्कानात रोशन हो गए हैं कि अब पाकिस्तान की टीम एशिया कप में नाकाम होकर अगर वापस आती है तो वो जो सर से ताज खींचा गया था एक बहुत बड़े स्टार के, और जो पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा है आलमी क्रिकेट के मैदानों में, वो न सिर्फ ये कि टीम मेंबर की हैसियत से वापस आएगा बल्कि वो टीम के कप्तान की हैसियत से भी वापस आएगा। जो इज्जत उससे छीनी गई थी एक साजिश के तहत एक ग्रुप बनाकर, वो इज्जत अल्लाह पाक परवरदिगार उसे वापस लौटाने वाले हैं। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।